अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम देखते हैं आप हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक। इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। हम मुख्तलिफ डिजीज़ पे आपको डिटेल से अवेयरनेस देते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरी गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना सलीम, जो कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल से। अपनी मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम जिस डिज़ीज़ पे बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो पूरा अक्टूबर का महीना इस डिज़ीज़ की अवेयरनेस के लिए मख्तस किया गया है। इस हवाले से आज हम डॉक्टर साहिबा से डिटेल से बात करेंगे और आपको अवेयरनेस देंगे। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आज हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात कर रहे हैं और पूरा महीना इस आगाही के लिए मख्तस किया गया है, तो मुझे बताएं कि सबसे पहले ये कैंसर क्या होता है? कैंसर को लेके बहुत सारे लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवाल आते हैं। जो खवातीन हमारे पास आती हैं वो पूछती हैं हमसे ना कि बेसिकली कैंसर क्या है, तो आई थिंक लोगों का कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर है ही नहीं। अच्छा। कैंसर बेसिकली हमारी बॉडी के तमाम सेल्स जो हैं वो एक प्रोग्राम्ड सिस्टम के थ्रू जो है ना, यानी समझ लें अल्लाह ताला की हिदायत के थ्रू डिवाइड हो रहे होते हैं, और एक मखसूस नंबर होता है कि उन्हें इतनी कॉपीज बनानी है, इतना डिवाइड होना है। अच्छा। अगर वो सेल्स जो हैं वो उनकी डिवीजन उससे एक्सीड कर जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, और वो जो है वो बगैर किसी कंट्रोल के ग्रो करते रहें, तो वो एक लंप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और बेसिकली यही कैंसर होता है। जब ये कैंसर मज़ीद बढ़ते हैं, लंप्स बढ़ते हैं, तो फिर ये खून की सप्लाई ज़्यादा अपने आप को जो है ना वो लेने की कोशिश करते हैं, और फिर ब्लड के थ्रू और जगहों पर फैलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही सही। तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ है बेसिकली, जो किसी भी बॉडी के टिश्यू में हो सकती है। ये लम्प्स जो है वो मैदे में बन सकते हैं, जिगर में बन सकते हैं, लंग्स में बन सकते हैं, ब्रेस्ट में बन सकते हैं, तो कहीं भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के अंदर ये लम्प्स बन सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। नज़र हम जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और डॉक्टर साहिबा जो हमें बता रही हैं बेसिकली कैंसर क्या है, तो इस हवाले से आज हम डिटेल से बात करेंगे कि क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें जिस्म दिया, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया कि किसी भी ऑर्गन में ये लम्प्स बन सकते हैं, तो हमारे तमाम ऑर्गन्स अगर सेहतमंद रहते हैं तो हमारी सेहत बहाल रहती है, और अगर किसी भी ऑर्गन में कोई बीमारी हो जाती है तो हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। और एक औरत खासकर जो कि पूरा ख़ानदान और पूरा घर चलाती है, अगर वो बीमार हो जाती है तो पूरा ख़ानदान मुतासिर होता है। इस हवाले से डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करें, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर जब हो जाता है तो पता चलता है, या उससे पहले की कोई अलामत आती हैं? कुछ अलामत पहले की भी हो सकती हैं, जिसमें कि यानी कि ब्रेस्ट के अंदर जो है वो स्किन में चेंजेस आना। कुछ खवातीन जो है ब्रेस्ट कैंसर की अलामत क्या क्या हो सकती है ना, बेसिकली इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर गुठली का महसूस होना, ये तो एक बहुत वाज़ेह अलामत है। इसके अलावा जो अलामत हो सकती हैं वो स्किन की रंगत में तब्दीली आना, स्किन का सख्त होना ब्रेस्ट की, या निपल का अंदर चला जाना, ये एक बहुत मखसूस अलामत है। कि अगर ब्रेस्ट के निपल एकदम से किसी एज में अंदर की तरफ जाने लगे तो उसे तवज्जो की ज़रूरत है। उसके अलावा ब्रेस्ट से निपल से जो है वो ब्लीडिंग का होना, ये कैंसर की मखसूस अलामत हो सकती है। तो ये क्या इब्तिदा में आ सकती है? इब्तिदाई स्टेजेस में भी आ सकती है। निपल जो अंदर जा रहा होता है, अंदर अगर कोई लंप बनना शुरू हुआ है तो वो निपल को अपनी तरफ खींचता है। और निपल अंदर जाना बिल्कुल इनिशियल स्टेज की अलामत भी हो सकता है। अच्छा, सही सही। जिस तरह आपने कहा कि इस तरीके की अलामत कैंसर होने से पहले आप कह रही हैं, या बिल्कुल जब हो चुका होता है, कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाए तब हो रही होती है। कैंसर होने से पहले हम तशखीस उस सूरत में कर सकते हैं जबकि हम इमेजिंग करें, जैसे कि हर साल मेमोग्राम करने के बारे में जो बात हो रही होती है, वो भी खैर कैंसर होने के बाद ही डिटेक्ट करता है, लेकिन बिल्कुल इनिशियली इब्तिदाई स्टेजेस पे डिटेक्ट कर सकता है। या फिर जो है वो कैंसर की कुछ इनिशियल स्टेजेस या लो ग्रेड कैंसर्स जो होते हैं, जिन्हें डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू कहते हैं, वो यूजुअली लंप्स नहीं बनते, और वो मेमोग्राम के ऊपर खास किस्म की कुछ अलामत देते हैं, कैल्सिफिकेशन देते हैं, इसके जरिए उन्हें पिक किया जा सकता है और उनकी अच्छा, जैसे कोई फीमेल आपके पास आती है, वो कंप्लेन करती है किसी भी हवाले से जो कुदरती रंगत से हट के कोई रेडनेस है, बर्निंग है, इचिंग, स्वेलिंग, तो फर्स्ट आप कौन से लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाती हैं, कौन से टेस्ट करवाती हैं जो आपको शक होता है कि ये कैंसर है? अगर बाज़-औक़ात यंग फीमेल्स आती हैं बिल्कुल 25-30 ईयर्स की, तो उनमें हम यूजुअली अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। मेमोग्राम हम आम तौर पे 40 से अबव की एज में स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर किसी 30-35 की एज में भी फीमेल का लंप मुझे कैंसरस लग रहा है तो मैं फिर उसमें भी मेमोग्राम एडवाइस करूंगी। तो मेन बेसिक जो टेस्ट है वो मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड है। अच्छा, 40s की बात करें, क्या अर्ली एजेस में जो आपको लगता है कि लंप्स है तो आप मेमोग्राम जो ना रेकमेंड करेंगी या नहीं, क्योंकि वो नुकसानदेह तो नहीं है ये वाला टेस्ट?
ویسے تو خیر میموگرام اتنا نقصان دہ ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن ینگ ایج کے اندر بریسٹ کے شیڈو جو ہے نا وہ بہت ڈینس ہوتے ہیں. اچھا اس کی وجہ سے میموگرام جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کینسر کو پک نہ کرے. اچھا اچھا ٹھیک اچھا ہے. اچھا. تو یوزولی 40 ابو ایج پہ میموگرام ایڈوائز کیا جاتا ہے، جو کہ ہائیسٹ رسک ایج ہے جس کے بعد کینسر ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے. لیکن ینگر ایج میں بھی کینسرز ہو سکتے ہیں. جو لمپ ہمیں بہت زیادہ سسپیشیس لگتے ہیں ان میں ہم میموگرام بھی کروا رہے ہوتے ہیں ینگ ایج میں. لیکن ادروائز ینگ ایج میں یوزولی وی اسٹارٹ وتھ الٹرا ساؤنڈ. اچھا جیسے ٹھیک ہے. اچھا جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہم مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں، جو پیشنٹ آپ کے پاس کمپلین کے ساتھ آئی ہے کہ اسے بریسٹ میں کوئی گٹھلی فیل ہو رہی ہے، کیا وہ پینفل ہوتی ہے؟ یوزولی جو کینسر کے رسولیاں یا گٹلیاں ہوتی ہیں وہ پینفل نہیں ہوتی ہیں. ابتدائی سٹیجز میں وہ بغیر پین کے ہوتی ہیں، اسی لیے خواتین اس کو نگلیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ پین نہیں ہو رہا ہے تو چلو رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب وہ ایک خاص سائز کی ہو جاتی ہیں، آس پاس کے اسٹرکچرز میں انویٹ کرنے لگتی ہیں، اسکن میں انوالومنٹ ہونا شروع ہوتی ہے، تو پھر پین یوزولی اسٹارٹ ہوتا ہے. اوکے، یعنی کہ اسٹیجز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین ہم آج جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ باڈی میں کسی بھی قسم کی رنگت میں آپ تبدیلی محسوس کریں، قدرتی رنگت سے ہٹ کے کوئی ریڈنیس ہے، برننگ، ایچنگ، سوائلنگ یا کوئی گلٹی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی ایسا نشان جو آپ کو لگتا ہے یہ پہلے نہیں تھا اب ہے، تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. شرمانے کی بات نہیں. اپنی ماں کو، بہن کو بتائیے، ڈاکٹر سے بتائیے، لیڈی ڈاکٹر سے جا کے ملیے، تاکہ وہ چیز اگر جلدی تشخیص ہو جائے تو وہ ٹریٹ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کا سروائیول ریٹ بھی بڑھ سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ کینسر ہونے کے رسک فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ جی 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 بریسٹ کینسر کے حوالے سے. اچھا، بریسٹ کینسر جو ہے نا یہ ایک ملٹی فیکٹوریل جو ہے نا رسک فیکٹرز رکھتا ہے. اچھا. اس کا کوئی ایک خاص اسپیسیفک رسک فیکٹر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسک فیکٹر پایا جائے گا تو کینسر ہو جائے گا. اچھا. اس میں مختلف رسک فیکٹرز ہیں، جس میں موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ کسی کے یہاں اگر بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی ہے، نلی پیرس جسے ہم کہتے ہیں، تو بچے نہ ہونے کی وجہ سے کسی فیمیل کا بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. دودھ نہ پلانے کی وجہ سے بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. یہ سارا ہارمونل انفلوئنسز کی وجہ سے ہوتا ہے. ہماری باڈی میں جو سائیکلیکل مینسٹرل سائیکلز چلتے ہیں ان کے تھرو جو ہے نا وہ بریسٹ جو ٹیشو ہے وہ یوزولی ایسٹروجن سے ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، منتھلی بیسس پہ. تو جن کی پریگنینسیز زیادہ ہوتی ہیں، جو بریسٹ فیڈنگ کراتے ہیں، یوزولی ان میں گیپس ہوتے ہیں، پیریڈس نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسٹروجن ایکسپوجر جو ہے بریسٹ کو وہ کم ہو جاتا ہے ان فیمیلز کے اندر. اسی لیے جو ہے وہ ایک پروٹیکٹیو ایفیکٹ ملتا ہے کہ وہ کینسر کے رسک سے ریڈکشن ہو جاتی ہے ان فیمیلز میں. اس کے علاوہ جو مین رسک فیکٹرز ہیں ان میں اوبیسٹی ایک امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے. موٹاپا جو ہمارے یہاں بہت کامن ہو رہا ہے اور ایک مین وجہ بن رہا ہے کینسر ہونے کی، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ایسٹروجن یا فیٹ جو ہے باڈی کے اندر، وہ بھی فیٹ جو ہے وہ ایسٹروجن کو اپنے اندر جو ہے وہ اسٹور کرتا ہے اور پھر اسے سلولی ریلیز کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بریسٹ ٹیشو ایسٹروجن سے ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی. اس کے علاوہ جو رسک فیکٹرز ہیں اس میں الکوہل وغیرہ ہے، اورل کانٹراسیپٹیو پلز وغیرہ ہیں، جو ایسٹروجن پروجسٹرون کمبینیشن پلز ہیں وہ تھوڑا رسک انکریز کرتی ہیں. پروجسٹن اونلی جو ٹیبلٹس ہیں وہ بھی مائلڈ سا رسک انکریز کرتی ہیں لیکن اتنا سگنیفیکنٹ نہیں کرتی ہیں. کسی زمانے میں ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی دی گئی تھی آسٹیوپوروسس کو پریونٹ کرنے کے لیے، ان میڈیسنز کی وجہ سے بھی کینسر کا رسک بڑھتا ہے. یہ ایک تو مین رسک فیکٹرز ہیں بریسٹ کینسر کے ہونے کے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ اگر کوئی مدر ہے، 2-3 بیبی ہیں، گیپ ہو رہا ہے، میسٹر سائیکل میں بھی گیپ ہو رہا ہے، لیکن آج کل تو یہ کیسز بھی آ رہے ہیں کہ 2-3 بچوں کی اماؤں کو ہو رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ہمارا لائف سٹائل ہے یا ڈائٹری ڈسٹربنس ہے، کیا چیز ہے ایسا ہی ہے. اس کے بعد جو پھر فیکٹر آتا ہے نا، جیسے میں نے کہا اوبیسٹی، ہمارے پاس بہت خواتین آ رہی ہیں جو اوبیس ہیں، زیادہ اوبیس فیمیلز میں ہے، یعنی کہ ویٹ جتنا کم ہے بندہ اتنا ہیلدی ہے. جی، تو ہیلدی اسی صورت میں ہوگا جب آپ اپنا ویٹ ریڈیوس رکھیں گے، ایکسرسائز کریں گے، اپنی ڈائٹ کانشیس ہوں گے. پلس جو فوڈ جو ہے ہماری اس میں بہت آرٹیفیشیل فرٹیلائزر استعمال کیے جا رہے ہیں بہت زیادہ، اس کی وجہ سے ہے. جو میٹ کے پروڈکٹس ہیں، چکن وغیرہ کو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں ایسٹروجن کے، ان کی وجہ سے مطلب جو ہم ہائیجینک فوڈ گھر پہ لا کے کھانا بھی جائیں تو وہ آلریڈی پیچھے سے کس طریقے سے بن کے آ رہا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے تو رسک فیکٹرز ویسے ہی موجود ہیں. ٹھیک ہے جناب. ناظرین ہم جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ جو رسک فیکٹرز ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ان پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے رسک فیکٹرز ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں، تو کوشش کریں کہ جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ یعنی کہ روزانہ کی بنیادوں پہ ایکسرسائز کریں. جس طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو صحت مند رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسرسائز، کوئی نہ کوئی واکنگ کا ٹائم اپنے لیے ضرور نکالیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری خواتین میں یہ مت ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی پرابلم ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کینسر نہیں بھی ہوگا تو ڈاکٹر کینسر کر دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بتائیے کہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے بایوپسی، یہ ذہن میں لوگوں کے بڑا مت ہے کہ جی کینسر نہیں ہے تو ہو جائے گا، اگر ہے تو پھیل جائے گا، کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟
یہ خیر ایک غلط میتھ ہے. بریسٹ کینسر کے اندر ایسا نہیں ہے. ایون دوسرے کینسرز میں بھی ایسا نہیں ہے. بایوپسی کے مطلب بغیر لوگوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ سوئی لگی تو بس پھیلے گا لازمی, ہاتھ لگی تو پھیل جائے گا. یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. بہت ساری فیمیلز جو نہیں آتی ہیں اس وجہ سے جب وہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتی ہیں تو یوزولی وہ ایڈوانس اسٹیجز میں یا لاسٹ اسٹیج میں پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں. ان کے کینسر یا تو ان کی بونز تک پھیل چکے ہوتے ہیں یا لنگس تک پھیل چکے ہوتے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو انہوں نے تو بایوپسی نہیں کروائی ہوتی, تو پھر ان کی ڈیزیز کیوں پھیل گئی نا. تو کینسر یوزولی خود ہی گرو کرتے ہیں, ان کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے. کچھ ایگریسو کینسر ہوتے ہیں جو ریپڈلی پھیلتے ہیں, کچھ تھوڑا لیس ایگریسو ہوتے ہیں, وہ ذرا پیشنٹ کو ٹائم دیتے ہیں, ڈیلے کر کے پھیلتے ہیں. لیکن کینسرز کو اگر ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ آٹومیٹکلی پہلے سے دوسرے تیسرے اسٹیج اور پھر چوتھے اسٹیج میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, ڈیوائڈ ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہر چیز کو وہ بایوپسی کا بیسیکلی ویٹ نہیں کر رہے ہوتے. بایوپسی کرنے سے بیماری نہیں, لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر نیڈل لگی تو بایوپسی ہوئی تو یہ پھیل جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ بریسٹ کینسر کی کتنی کائنڈس ہوتی ہیں اور کتنی ٹائپس پہ جا کے وہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ بریسٹ کینسر جو ہے, بریسٹ میں بہت ساری مختلف اقسام کے کینسرز ہوتے ہیں. جو انیشیل ابتدائی سٹیج کے ہوتے ہیں وہ ڈکٹل کارسینوما ان سائٹو یا لوبولر کارسینوما ان سائٹو ہوتا ہے, جس میں ڈکٹ کے لیول پہ چینجز آ رہے ہوتے ہیں ابھی, اور پیرنکائما انوالو نہیں ہوا ہوتا. اس کے بعد جو انویزو کینسر کہلاتے ہیں اس میں بھی ڈکٹل, لوبولر, پیپلری, سیرس, بہت ساری ٹائپ کے کینسرز ہوتے ہیں. ان میں کچھ تھوڑے سے لیس ایگریسو ہوتے ہیں, کچھ ایگریسو ہوتے ہیں. اچھا, جب یہ اسپریڈ کرتے ہیں, ایک چھوٹے ٹیومر کا سائز ہوتا ہے تو یہ پہلا اسٹیج ہوتا ہے جب 2 سینٹی میٹر سے چھوٹا ٹیومر ہوتا ہے. جب یہ سائز 2 سے 4 سینٹی میٹر پہ جاتا ہے یا بغل کی گٹلیاں انوالو ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر یہ دوسرے سے تیسرے اسٹیج پہ کنورٹ ہو جاتا ہے. اور جب یہ خون کی ویسلز کے تھرو پھیل کے اگر یہ آرگنز دوسرے آرگنز تک چلا جائے, جیسے کہ لنگ ہے, لیور ہے, بونز ہیں, برین میں بھی ایون جا سکتا ہے, کسی بھی جگہ جا سکتا ہے کینسر, تو پھر یہ چوتھا اسٹیج ہو جاتا ہے جو آخری اسٹیج ہوتا ہے. اچھا, 4 اسٹیجز پہ. تو آپ کو جو فیمیلس آتی ہیں نارملی تو زیادہ تر کس اسٹیجز کی پیشنٹ آپ کے پاس ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اتنی تکلیف تو کوئی بھی فیمیل برداشت نہیں کر سکتی کہ 4th اسٹیج پہ جا کے آئی رہے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں. ابھی بھی اتنی جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرنے کے باوجود بھی جو مینلی پیشنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں فرسٹ اسٹیج میں ہارڈلی 10-15% پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں. اچھا, تھرڈ اسٹیج ہمارا موسٹ کامن اسٹیج ہے جس میں ڈائگنوسس ہوتا ہے. 25% پیشنٹ آئی تھنک فورتھ اسٹیج میں پریزنٹ کرتے ہیں. اچھا, 25%. اچھا, جو خواتین آپ کے پاس آتی ہیں فرسٹ, آپ جب جو ہے بتاتی ہیں جناب کہ کینسر ہے, کیسے سائیکولوجیکلی پیشنٹ کو کور کرتی ایک ہیں؟ بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے پیشنٹس کو. یقینی طور پہ نام ہی کینسر ایک خطرناک ہے جو بندہ برداشت بھی نہیں کر سکتا. ہاں, ہمارے ہاں تھوڑا سا اس کو نا بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کریٹ کر دیا گیا ہے کینسر کے ورڈ کو لے کے. کینسر اب جیسے نزلہ زکام بخار ہو گیا, اس طرح کی ایک بیماری ہو گئی ہے, جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اس کی جو ہے وہ انسیڈنس انکریز ہو رہا ہے. تو کینسر کے ٹریٹمنٹ کے اندر ایڈوانسمنٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس کے کیور کے ریٹ بھی بہت زیادہ انکریز ہو گئے ہیں. بریسٹ کینسر کے اندر اگر آپ ٹائملی علاج کرائیں تو آپ کے تقریباً 70% سے زیادہ چانسز بنتے ہیں کہ آپ کیور ہو سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے بریسٹ کینسر مشورتی ہے کہ پیشنٹ ٹائم سے آ جائے آپ کے پاس. جی بالکل. اچھا, ہاں جی بولیں, آپ بولیں. تو اس لیے جو ہے نا اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن خیر ایک خوف ہے, ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, تو ہمیں کاؤنسل کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو. جیسے کووڈ کے وقت میں کتنا زیادہ خطرناک ہو گیا تھا, مطلب جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا تو لگتا تھا جس کو ہو گیا تو اس نے مرنا ہی مرنا ہے, اور وہ پھر ایک ٹائم آ گیا کہ کووڈ بھی نزلہ زکام ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ڈفرنٹ ٹائپس اینڈ ڈفرنٹ کائنڈس کی ہم بات کریں, کس اسٹیج کی فیمیلز جو ہے وہ کس حد تک ٹریٹ کیا جا سکتا ہے ان کو, کہ ٹریٹیبل ہیں, کیوریبل ہیں, اور فالو اپ میں کتنا رہنا پڑتا ہے؟ ہاں, اچھا, اگر کس اسٹیج وائز اگر ہم بات کریں آؤٹ کم کی, اگر ہم فرسٹ اسٹیج پہ کینسر کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ان کے تقریباً 95% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے کیور ہو جائیں گی. اچھا, 5% چانس ہوتا ہے کہ بیماری واپس آ سکتی ہے. ہم 100 پیشنٹس کو ٹریٹ کریں تو 95 کیور ہو جائیں گے, اور 5 پیشنٹس ایسے ہوں گے جن کی ڈیزیز کسی اسٹیج پہ واپس آ سکتی ہے. اچھا, اسی طرح اگر ہم سیکنڈ اسٹیج کو ٹریٹ کرتے ہیں تو یوزولی 85% پیشنٹ کیور ہو جاتے ہیں اس میں. تھرڈ اسٹیج میں یہ چانس تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, تقریباً 60-70% پیشنٹس جو ہیں وہ تھرڈ اسٹیج میں کیور ہو جاتے ہیں. صحیح. فورتھ اسٹیج میں یہ ہے کہ کیور نہیں ہو سکتے ہیں پیشنٹ, لیکن ہم سروائیول کو انکریز کر سکتے ہیں. اور چوتھے اسٹیج میں بھی بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جو 5 ایئرس سے زیادہ بھی
सर्वाइव करते हैं विद अच्छा। ट्रीटमेंट। और ये जो अपने डॉक्टर के पास जो है खवातीन को कितने टाइम के बाद फॉलोअप में कंटिन्यू रहना पड़ता है? इनिशियल जो ट्रीटमेंट होता है, जरूरी नहीं है कि कीमोथेरेपी के स्टेजेस डिफरेंट स्टेप्स हैं ट्रीटमेंट के, जैसे कि सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है और हार्मोनल ट्रीटमेंट है। हर चीज हर पेशेंट पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक अच्छा। है। ये चीजें जो है टारगेटेड ट्रीटमेंट करते हैं हम। बायोप्सी के ऊपर देखा जाता है कि किस पेशेंट को किन दवाइयों से फायदा होगा, उसी के हिसाब से मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है। तो इनिशियल ट्रीटमेंट में तकरीबन 6 से 8 महीने पेशेंट को इन सब फेजेस से गुजरने में लग जाते हैं, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि विजिबली अब पेशेंट की बॉडी में कोई डिजीज मौजूद नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो सकती है, लेकिन अदरवाइज ट्रीट हो जाते हैं पेशेंट। उसके बाद फिर हम एवरी 3 मंथ्स फॉलो अप पे रखते हैं पेशेंट को। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आज हमने बात की डॉक्टर साहिबा से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और कंटिन्यू आपको इसमें अवेयरनेस देंगे। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में। डॉक्टर लुबना सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट है, और अपनी फील्ड की स्पेशलिटी के हवाले से हमें डिटेल से अवेयरनेस दे रही हैं। तो जो लोग ये प्रोग्राम देखते हैं और जिन्होंने अभी ये प्रोग्राम देखना शुरू किया है, जितनी मालूमात आपको हासिल होती है, ख़ुद भी इस पर अमल करें और अपनी बहन बेटियों, दोस्तों और जितनी ख़वातीन आपके साथ राब्ते में हैं उनको इस बारे में ज़रूर बताएं, ताकि ये बीमारी कम से कम हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपने किसी भी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, तो आप किन स्टेजेस पे जाकर रेकमेंड कर देंगे? सकता है, लेकिन जो रिमूव कराते हैं वो दूसरे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि अब तो खैर गाइडलाइंस ये कह रही हैं कि आप जो है वो ना रिमूव कराएं, लेकिन आप स्क्रीनिंग जो गाइडलाइंस है ना उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करें, ताकि अगर बाय चांस डिटेक्ट होता है कैंसर तो आप उसको अर्ली ट्रीट कर सकें। इसका मतलब है डॉक्टर साहब कि हमें अपने वालिदैन से और अपनी ग्रैंड मदर वगैरह से ये मालूमात हमें होनी चाहिए कि आया किसी हमारी फैमिली में कुछ ऐसा रहा है डिजीज, ताकि हम आने वाले वक्तों में अपने आप को सेव कर सकें। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, हम जिस तरीके से आज डॉक्टर साहब हमें बता रही है कि ये बहुत अहम बात है, क्योंकि इन डॉक्टर्स का टाइम बड़ा कीमती होता है, और इस 1 घंटे के प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जितनी ज़्यादा मालूमात दें इतना अच्छा, और दूसरे लोगों को ज़रूर आप मालूमात दिया करें, ताकि ये सदका जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे अपना एग्जाम करवा लें। ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन के हवाले से, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, तो अगर आप मुस्तकिल एग्जामिन करते रहें तो आप नॉर्मल और एबनॉर्मल के अंदर जो है ना डिफरेंस पिक कर सकते हैं। तो अगर कुछ एबनॉर्मल नहीं फील कर रहे तो इतना रेगुलरली जरूरत नहीं है, हाँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस महसूस हो या कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो उसको क्लियर करने के लिए जरूर जाना चाहिए। बाकी ये है कि बाहर की कंट्रीज में ईयरली जो एग्जामिनेशन, मेमोग्राम वगैरह होते हैं, फिजिकल चेकअप होता है, तो वो उनके मेनली सर्वेलेंस क्लिनिक का एक हिस्सा होता है। हमारे यहाँ अभी तक इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, फिर पेशेंट के ऊपर एक इकोनॉमिकल बर्डन आ जाता है डॉक्टर के पास सिर्फ चेकअप के हवाले से जाना। तो ये कितना प्रैक्टिकल होगा ये जो है ना कहना मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो चले हो गई, आप मुझे ये बताएंगे जिस तरीके से अक्सर खवातीन कहती हैं कि बेबी है उसको फीड कराते थे, बेबी ने जो सर मार दिया, गिल्टी हो गई है, उस वजह से हो गई, क्या ऐसा भी होता है? या फिर किसी भी मतलब चोट लगने से, किसी चीज के हिट करने से जो हमें प्रॉब्लम आती है, क्या वो कैंसर बन जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चोट लगने से कभी कैंसर नहीं होता है। अच्छा। मेनली वो चीज जो है ना इंटरनली डेवलप हो रही होगी, लेकिन जो है जब वो बच्चे का सर लगा, वो हिट किया तो तवज्जो उस तरफ गई, उन्होंने प्रेस करके एग्जामिनेशन किया उस चीज के लिए, तो वो पिक कर लिया। बेसिकली ये फिनोमिना है। अदरवाइज सर लगने से जो है वो कैंसर नहीं होता है, ना ही चोट लगने से कैंसर होता है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि खवातीन अपना खुद मुआयना कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकती है, कि हर लड़की, हर औरत या हर बंदा को जो अल्लाह ताला ने जिसको जैसा जिस्म अता किया, वो अपनी रंगत से भी वाकिफ होता है और इसके साथ साथ अपनी बॉडी के सिस्टम से भी वाकिफ होता है। तो स्पेशली खवातीन से कहूँगी, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड होने के बाद ज़रूर अपना एग्जामिनेशन किया करें हर 3 to 4 मंथ्स बाद, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आप किस स्टेज पे खड़ी है सेहत के हवाले से। और डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि ये चूँकि इतना ज़्यादा मर्ज फैल रहा है, और जब पेशेंट मतलब किसी को कैंसर हो गया, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, अब ग़िज़ाओं का कितना अहम किरदार है कि ये ग़िज़ाएं लेनी है और इन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है? देखिए, कैंसर होने से पहले भी और कैंसर होने के बाद भी दोनों सूरतों में डाइट हेल्दी लेना ही जो है ना हमारे हक में बेहतर है। अच्छा। हेल्दी डाइट के अंदर कौन सी चीजें आएंगी? मेनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, इन सब में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं और बन रहे होते हैं। तो वो जो सेल डिस्ट्रॉयड हो रहे होते हैं उनको भी मजीद किल करने के लिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर हम इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो उन सेल्स को मौका मिल जाता है कैंसर में चेंज होने का। तो मेनली जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं,
اس قسم کی چیزیں جو ہے امپورٹنٹ ہیں. شہد کا استعمال ہے, کلونجی کا استعمال ہے, جو ہمارا سنت طریقہ ہے کہ کینسر کو پریونٹ کرنے میں بھی ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتا ہوگا. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں, ڈائٹ ہماری جو ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہوم میڈ ہو. باہر کے جو فاسٹ فوڈ تو بس ایک کال کرو ہوٹلس کے جو کھانے ہیں ان کے اندر فیٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے, وہ اسی وجہ سے اوبیسٹی انکریز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ چکن کا بھی انتہا استعمال ہے, کی وجہ سے جو رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے. جی, اوبیسٹی بہت سارے کینسرز کے ہونے کی ایک وجہ ہے. اچھا, پوری اور باڈی کو بھی افیکٹ اور آرگن کے کینسرز ہونے کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب. ڈاکٹر صاحبہ نے جس طرح ناظرین بتایا کہ ناظرین کرام کہ ہمیں اپنے گھر میں ہائیجینک فوڈ بنا کے زیادہ استعمال کرنے چاہیے, اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے. دیکھیے کبھی کبھی تو چل جاتے ہیں فاسٹ فوڈ وغیرہ یا باہر ڈنر کریں, اچھا کھانا کھائیں, ضرور کریں, لیکن کنٹینیو نہ کریں کیونکہ یہ صحت خراب کرنے والی چیزیں. ڈاکٹر صاحب اگر موسم کی بات کرتے ہیں, اگر کسی پیشنٹ کو کینسر ہے, شدید والے جو گرمیاں ہوتی ہیں یا شدید سردی, علامات بڑھتی ہیں, تکلیف دہ ہو جاتی ہیں یا بہتر ہوتی ہیں؟ یوزولی گرمی اور سردی کا ویسے تو خیر اس سے لنک نہیں ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ سے یا آؤٹ کم سے, لیکن ڈیفینیٹلی بے انتہا گرمی ہوگی تو وہ پیشنٹ آلریڈی سک ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو فیل کریں گے. سردیوں میں ہمارے پیشنٹس جو کیموتھیراپی پہ ہوتے ہیں ان کو کچھ دوائیوں کی وجہ سے نیوروپیتھی کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی نروس سون ہو رہی ہوتی ہیں ہاتھوں پیروں کی, تو وہ کمپلین بہت زیادہ سردیوں میں بڑھ جاتی ہے. پیشنٹ آتے ہیں جب بھی تو کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ڈرائنس کی وجہ سے ریشز وغیرہ ہونا, کیموتھیراپی کے پیشنٹس کی اسکن آلریڈی ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سردیوں میں پھٹنے کا عمل, یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ہم انہیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا موئسچرائزنگ کریمز وغیرہ استعمال کریں. تو مینلی یہی چیزیں. پانی کا استعمال گرمیوں میں جیسے عام لوگوں کو بھی استعمال زیادہ کرنا چاہیے, تو کینسر کے پیشنٹس کو اور زیادہ استعمال کرنا ہوگا. اچھا, تاکہ اسکن پہ زیادہ افیکٹ نہ پڑے ڈرائنس کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر آلریڈی کینسر کسی کو ڈیولپ ہوا ہے, ڈیورنگ دا پریگننسی کیا صورتحال ہوتی ہے کہ ماں کی ٹریٹمنٹ جاری رہتی ہے, یعنی اور مطلب پریگننسی تو چلیں میں بعد میں بولوں گی, کہ پیشنٹ اگر کینسر کی ہے کیا وہ کنسیو کر سکتی ہے, بہتر ہے کہ نہیں؟ اس کو ہم دو طریقوں سے دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پریگننسی کے ساتھ کینسر کا ٹریٹمنٹ نا, کچھ لوگوں کے اندر یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پریگننسی ہے تو کینسر کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکے گا, اور اسی وجہ سے اکثر فیمیلز 7 سے 8 مہینے 9 مہینے ڈیلے کر کے آتی ہیں کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہی انہوں نے فیل کیا کہ لمپ فیل ہو رہا ہے, لیکن وہ ہوا کہ ابھی تو پریگننسی ہے, ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا, ہم بعد میں کریں گے. تو ایسا نہیں ہے. پریگننسی کے ساتھ بھی بہت سارے اسٹیپس ہیں کینسر کی ٹریٹمنٹ کے جو کیے جا سکتے ہیں, جیسے کیموتھیراپی کی جا سکتی ہے سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں بھی, تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بھی, سرجری کی جا سکتی ہے سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں بھی. تو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, آل دو کم ہوتے ہیں اس قسم کے پیشنٹ, لیکن ان کو بھی ہم افیکٹولی مینج کر لیتے ہیں اس طریقے سے. تو کسی بھی خاتون کو اپنے علاج کو روکنا نہیں چاہیے یہ سوچ کے کہ پریگننسی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو ٹریٹمنٹ ہے کیموتھیراپی وغیرہ, وہ جو ہے وہ کنسیو کرنے کے مرحلے میں کچھ مسائل پیدا کرتی ہیں. جو اووری ہے وہ ایک ایسا آرگن ہے جس پہ کیموتھیراپی افیکٹ کرتی ہے اور اس کو ڈیمیج کرتی ہے. تو جن خاتون کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مزید بچے کنسیو کرنا چاہتی ہیں علاج کے بعد, تو ان کو ہم اووریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ خاص قسم کے انجیکشنز ہیں منتھلی بیسس پہ ڈیورنگ کیموتھیراپی وہ لگا رہے ہوتے ہیں. کچھ کینسر کے پیشنٹ بریسٹ کے ہیں جن کو ہم 5 to 10 ایئرس تک ہارمونل ٹریٹمنٹ کھلاتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, تو ان ہارمونل ٹریٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کنسیو کرنا پاسبل یوزولی نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر پیشنٹ کے کینسر جو ہے وہ اتنا ہائی اسٹیج ہائی رسک نہیں ہے جس میں ہم کچھ گیپس دے سکیں, گولیوں کو روک کے کنسیو کروا سکیں, تو اس قسم کے ٹرائلز بھی دنیا بھر میں ہو رہے ہیں اور سکسیسفل بھی ہیں. اور ایسی خواتین ہیں ہمارے پاس جن کی ٹریٹمنٹ کے بعد ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ چونکہ آپ نے ٹریٹمنٹ کی بات کی, کنسپشن کی بات کی, بیبی پہ کتنا اثر پڑتا ہے اس ٹریٹمنٹ کا, کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹرائمیسٹر میں ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا ہے نا. یوزلی جیسے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں بیبی کے آرگنز بن رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹرائمیسٹر میں یوزلی ہم کیموتھیراپی سٹارٹ نہیں کرتے ہیں تاکہ وہ فارم ہو جائے. تو اگر کسی کو کینسر کا ڈائگنوسس ہوا ہے تو بھی یوزلی 3 months کے عرصے میں تھوڑا سا گیپ دے کے اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ بیبی کے آرگنز بن جائیں اور اس کو مسئلہ نہ ہو. اگر جو ہے وہ کینسر کا سٹیج ایڈوانس ہے اور 3 months ویٹ کرنا ہمارے پیشنٹ کے حق میں بہتر نہیں لگ رہا ہے ہمیں, اچھا, اس صورت میں پھر ٹرمینیشن آف پریگنینسی بھی کروائی جاتی ہے, فیملی سے ڈسکس کرتے ہیں. ماں کی جان بچے گی تو بیبی پہ رہے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے یہ بتایا کہ جو افیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, اور خواتین جو اکثر مطلب جب یہ چاہتی ہیں کہ مزید ان کی اولاد ہو, یہ والا جو بیبی ڈیورنگ دا کینسر ٹریٹمنٹ پیدا ہوگا, کیا یہ رسک پہ ہوگا جینیٹکلی ٹرانسفر میں, یا اس کی مطلب ماں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایسا کوئی اس طرح سے ٹرانسفر ہو رہا. جو جینیٹک
اگر کسی کے اندر میوٹیشن ہے اور وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے وہ رسک سارے بچوں میں ایکول ہوگا, اس بچے کے لیے اسپیسیفکلی ہائی نہیں ہوگا. اچھا یہ اگر مطلب جیسے ڈیورنگ دا پریگنینسی ڈیولپ ہو گیا ہے کینسر پہلے سے, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ باقی کی خواتین کو بھی اس چیز سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اس اسٹیج میں بھی کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وجوہات تو سیم ہی ہیں جو ہم بات کر چکے ہیں نا, رسک فیکٹرز تو سیم ہی ہیں. بس یہ ہے کہ پریگنینسی کے دوران اور بریسٹ فیڈنگ کے دوران جو ہے نا, جب بھی لمپ محسوس, جیسے بریسٹ فیڈنگ کرنے والی خواتین جتنی بھی ہیں نا, ان کے اندر اگر لمپ بننا شروع ہوتا ہے تو اکثر گھر کی بڑی بڑیاں انہیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ دودھ کی گٹلیاں ہوں گی, آپ اسے رہنے دیجیے, یہ خود ہی سیٹل ہو جائے گی. اچھا, تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیلشیم سسٹ بن گئی ہے. ہاں, تو یہ اس کی وجہ سے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ بہت ہی زیادہ بڑھ گیا, ریڈنس آنا شروع ہو گئی, تب جا کے ہوا کہ یہ تو کچھ اور لگ رہا ہے, یہ سمپل ملک کی جو ہے نا وہ گٹلیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے پریگنینسی میں بھی, اور بریسٹ فیڈنگ کے دوران بھی اگر کچھ بھی اب نارمل فیل ہوتا ہے تو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ناظرین ہم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر لبنہ سلیم, اور ہم بات کریں بریسٹ کینسر کے حوالے سے. پروگرام صحت زندگی میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہے پروگرام صحت زندگی میں, اور جتنا پروگرام اس وقت ہم نے کیا ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے مزید آپ کو اویئرنیس دیں گے تاکہ آپ کو اس بارے میں ڈیٹیل سے معلومات حاصل ہو جائے. ڈاکٹر صاحبہ, چونکہ ہم نے کافی حد تک بات کر لی, اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ اس کی کیا شرح ہے, کس حوالے سے بریسٹ کینسر مطلب بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیتھ ریشو کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو کوٹ کیا جا رہا ہے سارے ریموٹ ایریاز میں جو ہے گھروں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ہمارا ڈیتھ کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ میچورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ کیور ریٹ بہت انکریز ہو گیا الحمدللہ, یہ بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی اگر خواتین ٹائملی آتی رہیں تو اور مزید کیور ریٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور اللہ تعالیٰ مطلب اس کو کم سے کم کرے اور کیور ریٹ بڑھے, پیشنٹس کم سے کم ہو. آپ مجھے بتائیں کہ جب کبھی کوئی مریض آتا ہے, آپ اس کی سرجری کی بات کرتی ہیں, تو اس سے پہلے جو یہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے جاتے ہیں, پیشنٹ بڑا گھبراتا ہے, میموگرام اس کی کیا کاسٹ ہے یا سرجری کی کیا کاسٹ ہے, اس حوالے سے مجھے بتائیں. میموگرام جو ہے وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر, تو شاید یہ کاسٹ جو ہے نا ریڈیوس ہو جائے باقی سیٹ اپس کے اندر. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ سرجری کے بعد جب مطلب جو بھی کاسٹ آتی ہے وہ تو ٹھیک ہے, اب پیشنٹ کو جب سرجری کر دی گئی ہے تو اس کو فزیکل ایگزامینیشن کے لیے کتنی بار بلایا جائے گا, یا مختلف ٹیسٹ کتنی دفعہ کروائے جاتے ہیں, اور اورل میڈیکیشن کی جاتی ہے یا ڈفرینٹ قسم کی فزیکل جیسے انجیکٹیبل وغیرہ؟ کیموتھراپی, ریڈیشن, یہ کی جاتی ہیں بہت سارے پیشنٹس میں, کچھ کو کی جاتی ہیں کچھ کو نہیں بھی ہوتی. اچھا, آفٹر سرجری بھی؟ ہاں. اچھا جی بالکل. ہارمونل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی جن پیشنٹس کے ہارمون ریسیپٹر پازیٹیو آتے ہیں, ER جس کو ہم کہتے ہیں, ایسٹروجن ریسیپٹر, پروجسٹرون ریسیپٹر, ان پیشنٹس کو کھلائی جاتی ہیں. جن کے یہ ٹیسٹ پازیٹیو نہیں ہوتے ان کو نہیں کھلائی جاتی ہیں. ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد شروع کے 2 سال ہم ایوری 3 منتھس پہ پیشنٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, جس میں فزیکل ایگزامینیشن ہی مینلی کیا جاتا ہے. میموگرام سال میں 1 دفعہ کروایا جاتا ہے. اچھا, 1 دفعہ. ہاں, اس کے بعد جیسے جیسے ڈیوریشن بڑھتا ہے, جیسے 2 سال کے بعد پھر ہم ایوری 6 منتھ پیشنٹ کو بلاتے ہیں, پھر 4 سال کے بعد سال میں 1 دفعہ بلا رہے ہوتے ہیں. یوزولی 5 ایئرس کا جو ہے وہ کلوز فالو اپ رکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 10 ایئرس تک جو ہے سال میں 1 دفعہ پیشنٹ آتے ہیں. اچھا, یہ جو اس کی میڈیکیشنز ہوتی ہیں کتنی کاسٹلی ہوتی ہیں؟ اورل میڈیکیشن زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے. اچھا, یہ ان میں مختلف برانڈز اویلیبل ہیں جو کہ 3-4 ہزار سے لے کے 10,000 پر منتھ تک کی کاسٹ پہ چلی جاتی ہیں. صحیح. کیموتھراپی جو ہے وہ بھی جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس آرگنائزیشن میں لگوا رہے ہیں, لیکن بریسٹ کینسر کی جو سمپل کیموتھراپیز ہیں وہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے میں ٹوٹل ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے, لیکن کچھ انسٹیٹیوٹ ایسے بھی ہیں جہاں یہ اس سے ڈبل ریٹس میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, چونکہ اب یہ کنٹینیو ہم فیمیلز کی بات کریں, ایک عورت پورا گھر, اپنا خاندان, ایک معاشرہ مطلب سمجھ لیں پورا چلاتی, اب گھر والوں کا کیا رسپونڈ ہونا چاہیے, اس کے خاتون کے بچوں کا, اس کے ہسبینڈ کا, کہ اسے ایک فیملی سپورٹ ملے جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ زیادہ جلدی ہو جائے. اچھا, ہمارے یہاں پاکستان میں الحمدللہ فیملی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, اور لوگ ایک دوسرے کو ویلیو دیتے ہیں اور کیئر بھی کرتے ہیں نا. تو گھر کی خاتون جیسے گھر کی سربراہ ہوتی ہیں, ماں بیمار ہو گئی تو سمجھے پورا گھر ہی جو ہے مفلوج ہو جاتا ہے. تو یوزولی دیکھا یہ گیا ہے کہ پوری فیملی گیدر ہو کے ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ جس لیول پر ہو, فائنینشیل لیول پر ہو یا مورل سپورٹ ہو یا کھانے پینے سے ریلیٹڈ ان کی کیئر کرنا ہو, اس ہر لیول پہ بچے ہیں, ہسبینڈ ہیں, ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور کیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ مسائل آتے ہیں جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات پیشنٹس کے ساتھ مس بہیو بھی کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ ڈائیورسز بھی ہو جاتی ہیں یا بچے نہیں ہو پاتے بعد میں اگر علاج کے
کمپلیشن کے بعد تو ان صورتوں میں بھی ڈائیورسز ہوتی ہیں، لیکن اس قسم کی چیزوں کا انسیڈنس ہمارے معاشرے میں بھی اس وقت بہت کم ہے. مینلی سپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے. اچھا، جو آپ ظاہر سی بات یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہمارے گھر کی جو والدین ہیں، مطلب ماں تو پھر ماں ہے نا، اس کے لیے تو سب کھڑے ہوتے ہیں بچے. جو خواتین آپ کے پاس آتی ہیں ان میں آپ ٹریٹمنٹ کے بعد سروائیول ریٹ کتنا زیادہ آپ دیکھتی ہیں کہ اچھا ہو گیا ہے؟ جیسے میں نے کہا نا اسٹیج وائز ہمارا سروائیول ہے. ہاں ہاں. تو یوزولی ہم اگر ایک ایوریج سروائیول لیں تو ہمارا 70% پیشنٹس جو ہے وہ کیورڈ ہو جاتے ہیں ڈیزیز سے. اچھا، اور جو اگر کسی کو یہ بریسٹ کینسر ہو گیا، اس سے آلریڈی کوئی اور ڈیزیز بھی ہے، جیسے کوئی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، خدا نخواستہ کوئی کارڈیک ڈیزیز ہے، کوئی جو ہے وہ نیفرو سے متعلق ہے، کوئی کڈنی ڈیزیز ہے، تو اس کی علامات اس والے پیشنٹ سے شدید ہوں گی یا نارمل ہوں گی؟ بریسٹ کینسر کی علامات تو اسٹیج کے حساب سے ہوتی ہیں نا. اچھا، ٹھیک ہے، لیکن ہاں ان کی یہ جو کوموربڈس ہیں، جو دوسری ڈیزیزز ہیں، وہ بھی ایک امپیکٹ رکھتی ہیں. ٹریٹمنٹ کے اندر ہمیں مسائل آتے ہیں، شوگرز کنٹرول نہیں ہے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، تو ان چیزوں کو مینج کرنے میں بھی ہمیں ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، میڈیسنز ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں. ہاں، یہ کیونکہ وہ شوگر کی بھی میڈیسن لینی ہے، بلڈ پریشر کی بھی لینی ہے، پھر یہ بھی لینی ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن یہ ہو جاتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اگر پیشنٹ جو ہے وہ اپنے کیئر کریں، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اپنی میڈیسنز ٹائملی لیں، تو یوزولی اتنے مسائل نہیں ہوتے. ہاں، اگر کسی کے دل کے ایشوز ہیں، گردوں کے ایشوز ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، یہ چیزیں ہمیں زیادہ پرابلم کرتی ہیں، جس میں بعض اوقات ہم کیموتھراپی نہیں کر پاتے ہیں یا سرجری کرنے میں کچھ مسائل آ جاتے ہیں. ان کی وجہ سے پھر آؤٹ کم خراب ہوتا ہے، یعنی ڈیزیز یا تو کنٹرول نہیں ہوتی ہے، یا اگر کمپرومائز ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو ڈیزیز واپس آ جاتی ہے. آپ چونکہ دیکھیں بریسٹ کینسر اسپیشلسٹ ہیں، آپ کے پاس ڈیفینیٹلی یہ سیزنل ڈیزیز کے پیشنٹس بھی آتے ہوں گے جو کہ آلریڈی مطلب جس کو بریسٹ کینسر ہے، آپ کوئی ڈیزیز ہو گئی، وائرل انفیکشن ہو گیا، جیسے کووڈ ہوا ہوگا، تو پھر کیا صورتحال رہی؟ کیسے آپ لوگوں نے ٹریٹ کیا ان لوگوں کو؟ ایسا ہوتا ہے. کووڈ کے زمانے میں تو خیر بہت زیادہ مسائل آ گئے تھے، لیکن پھر بھی الحمدللہ اس دور میں بھی ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے چلتا رہا تھا، اور کیموتھراپی احتیاط کے ساتھ، پریکاشنز کے ساتھ، گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے ہم کرتے رہے تھے. ابھی جیسے یہ چکن گونیا کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس وقت بھی میری کافی پیشنٹ ہیں جو ہائی گریڈ فیور کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس فیور کی وجہ سے ٹریٹمنٹ کچھ دنوں کے لیے روکنا پڑتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، تو اس میں کمپرومائزز ہوتے ہیں، لیکن خیر 1 سے 2 ہفتے کے اندر اندر پیشنٹ ریکور ہو جاتے ہیں، تو اتنا میجر مسائل نہیں ہو رہے. اچھا، جو آپ نے کہا کہ دیکھیں کچھ دنوں کے لیے آپ نے ٹریٹمنٹ روکا، تو ٹریٹمنٹ روکنے کی وجہ سے ڈیزیز کی سیوریٹی ریورس تو نہیں ہو جاتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے. 1 سے 2 ہفتے کے ڈیلے سے اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ڈیزیز ایک دم سے کم بیک کر لے اور بڑھنا شروع ہو جائے. یوزولی ایسا نہیں ہوتا ہے. جو چیزیں انڈر کنٹرول ہوتی ہیں وہ عموماً انڈر کنٹرول ہی رہتی ہیں. اچھا، مجھے ایک بات بتائیے کہ ہمارے پاکستان کے مختلف شہروں میں کون کون سی جگہوں پہ جو ہے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ جو دیے جاتے ہیں، تو کس حوالے سے سارے پیشنٹس کا مطلب وہ ہے، ایک ہوتی ہے نا پیشنٹ کی شرح کہ اس والے ایریا میں زیادہ ہے، اس والے ایریا میں کم ہے، ہمارے ناردرن ایریاز کے مریض زیادہ ہیں، یا جیسے پنجاب سائڈ پہ یا ہمارے ولیج ایریاز میں کہاں کے مریض زیادہ آتے ہیں؟ ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر تو کراچی کے تو پیشنٹ ہیں ہی، لیکن ہمارے پاس انٹیریئر سندھ سے بھی کافی پیشنٹ آتا ہے. اچھا جی، اس میں لڑکانہ، نواب شاہ، سارے جو ایریاز ہیں نا، ان کی طرف سے بھی کافی پیشنٹس یہاں پر کراچی میں پریزنٹ کر رہے ہیں. اوور آل بریسٹ کینسر کا ایریا وائز میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہوں تو آئی تھنک ایسا نہیں ہے. سارے ایریاز میں تقریباً آلموسٹ ایکول ڈسٹریبیوشن ہے. کسی خاص نسل میں یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت کامن ہو. اور جو ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ جیسے اگر ہم پاکستان کی بات کریں، ایشین ممالک کی بات کریں، یا باہر کے دوسرے ممالک کے، تو امریکہ، کینیڈا وغیرہ، تو مریضوں کی تعداد آپ کو کہاں زیادہ نظر آتی ہے؟ ریشو تو سبھی جگہ پہ تقریباً سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہم اپنی بہت ساری چیزوں کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، ہائیجینک ایشوز ہیں، ڈائٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، لیکن جو بریسٹ کینسر کا انسیڈنس ہے وہ یو ایس اے میں بھی اور جگہوں پہ بھی تقریباً 8 to 9 فیمیلز جو ہے نا پر 100 جو ہے وہ رسک ہے. اچھا، پروگرام کا ٹائم تقریباً اختتام کی طرف ہے. مجھے بتائیں کہ ایک تو میسج آپ کیا دینا چاہیں گی، اویئرنیس میسج، اور دوسری کہ ہمیں ایسی کون سی احتیاطیں کرنی ہیں جن سے ہم ان چیز سے بچ سکیں، اور اللہ نہ کرے کسی کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے تو وہ خود اپنا خیال کرے کہ یہ مزید نہ پھیلے، اور خواتین فزیکل ایگزامینیشن جو کریں گی وہ کتنا ضروری؟ جی، اچھا، میرا میسج یہی ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے ایک مضر مرض ہے، لیکن یہ لا علاج نہیں ہے. اس کو لا علاج نہ کنسیڈر کریں. اگر جو ہے وہ کوئی بھی، ایک تو
फीमेल सारी सबसे अपना पहले यही जहन में डॉक्टर साहब, कैंसर चाहे वो किसी भी ऑर्गन का है, लाइलाज है, बस बंदा मरेगा ही मरेगा, जी, पक्का जी, है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें अपना माइंड सेट ये सेट करना है कि ये एक बीमारी है जिससे लड़के इसे खत्म किया जा सकता है इलाज के जरिए, और इसकी जो इलाज के अंदर कामयाब होने के चांसेस उसी सूरत में ज्यादा हैं जब आप इसको जल्दी पिक करते हैं, जल्दी डिटेक्ट करेंगे, जल्दी ट्रीट करेंगे तो क्योर के चांसेस ज्यादा होंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है, वो अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करें, अपनी बॉडी से अवेयर हों किस तरीके से एग्जामिनेशन करना है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, इजीली वो उन वीडियोस को देख के फॉलो कर सकती हैं। किसी भी एबनॉर्मेलिटी को महसूस करें तो अपने मॉलिज से डिस्कस करें, और फिर अगर कुछ खुदा न खास्ता एबनॉर्मल निकलता है तो उसको लेके अपनी पॉजिटिव अप्रोच जो है वो इख्तियार करें। बायोप्सी से खौफजदा ना हो, क्योंकि बायोप्सी करने से बीमारी नहीं फैलती है, इसके जरिए हमें बीमारी की तशखीस होती है और इलाज किन मेडिसिन के जरिए करना है ये पता चलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हटा के हम इलाज नहीं कर सकते हैं। इलाज के अंदर कुछ मसाइल हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, साइड इफेक्ट्स रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन वो जिंदगी की कीमत पे नहीं है। यानी हम उस इलाज को जब करते हैं तो हम जिंदगी को बचाते हैं, तो आप उस चीज से खौफजदा होकर अपनी जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। आप अगर फाइट करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे और क्योर्ड होंगे। और ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद भी खवातीन अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हैं अपनी फैमिली के साथ, जो है वो जिस तरह बाकी दूसरी खवातीन जिंदगी गुजार रही हैं बिल्कुल वैसे ही रह सकती हैं। तो अपने आप अपनी केयर करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, जो आपने इतना कुछ बताया। अब ये मुझे बताएं कि जैसे हुकूमती सतह पे क्या किरदार होना चाहिए हुकूमत का, कि कोई सेमिनार्स करने चाहिए, कोई वर्कशॉप्स होनी चाहिए, या खवातीन को किस तरीके से अवेयर किया जाए कि वो इस चीज़ से बच सके? जो अवेयरनेस के सेशन है वो तो आई थिंक पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, हर लेवल पे किए जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है जो होने की जरूरत है वो ये है कि जो छोटे इलाके हैं उन जगहों पे अभी भी शर्म हया का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते हैं। दूसरा चीज मेन जो मैटर है वो फाइनेंशियल मैटर है। खवातीन अगर कुछ फील भी कर रही हो तो वो इस वजह से कि हम इलाज कैसे कराएंगे, पैसों का मसला है, तो वो पीछे हट जाती हैं, अपने आप को निगलेक्ट कर देती हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हुकूमती लेवल पे जो इनिशियल टेस्ट हैं जिनके जरिए तशखीस होती है, या छोटे मेडिकल सेटअप ऐसे लगाए जाएं जहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए खवातीन रजाकार ही हो, चाहे वो डॉक्टर ना भी हो, वो अवेलेबल हो, ताकि वो इन्हें एग्जामिनेशन करके उन्हें गाइड कर सकें, उन्हें बेसिकली जाना कहाँ है, टेस्ट कहाँ कराने हैं। उसके बाद फिर खुद ही पाथवे खुल जाता है, रास्ता खुल जाता है, लोगों को आइडिया होना शुरू हो जाता है कि अब उन्हें आगे क्या करना है। जो पहला स्टेप है ना वही सबसे मुश्किल स्टेप होता है, अगर वो उठा लिया तो उसके बाद सब कुछ आसान हो। बिल्कुल, अल्लाह ताला सब पे करके। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर लुबना सलीम, जो कि बता रही थी कि ब्रेस्ट कैंसर से हमें कैसे बचना है, और अगर इब्तदाई कोई अलामत महसूस करें तो शर्म हया की ज़रूरत नहीं है, अपनी माँ से, बहन से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आप इस डिजीज़ से बच सकें। और जहाँ तक बात है पूरा महीना अक्टूबर का इस चीज़ की मकसद है, और ये जो पिंक रिबन मैंने और डॉक्टर साहिबा ने लगा रखा है ये इसका सिंबल है। कोशिश कीजिए कि इस बीमारी के बारे में सब एक दूसरे को अवेयरनेस दें ताकि बीमारी से बच सकें। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।